کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ جملے حضرت اسرائیل کے زبانی حضرت ابراہیم کے سنے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم سے کہو کوئی ایسا دوست بھی ہوتا ہے جو دوست ملنا پسند نہ کرے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے حضور آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، جو آپ رب العالمین کا ایک فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر میں عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو سب سے قریبی دوست ہوگا۔ صدیق بھی دوست ہوتا ہے، لیکن صدیق سے جو اگلا مرتبہ ہوتا ہے نا دوستی کا، وہ خلت کا ہوتا ہے، خلیل کا ہوتا ہے، بڑا ڈاڈا پیارا دوست ہوگا۔ جب حضرت اسرائیل نے عرض کیا نا حضور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے پوچھ کے آؤ کوئی خلیل بھی خلیل کو موت دیتا ہے؟ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ جاؤ رب سے پوچھ کے آؤ۔ حضرت اسرائیل اللہ کے حضور چلے گئے، رب کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا باری تعالیٰ میں حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنے کے لیے گیا نا، آپ کا خلیل یہ عرض کر رہا ہے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ کوئی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے، کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ جملے حضرت اسرائیل کے زبانی حضرت ابراہیم کے سنے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم سے کہو کوئی ایسا دوست بھی ہوتا ہے جو دوست ملنا پسند نہ کرے۔ کیا محبت ہے، کیا محبت ہے! جاؤ میرے خلیل سے یہ پیغام دے دو، عرض کر دو کوئی ایسا دوست بھی ہے کو اپنے دوست سے ملنا پسند نہ کرے۔ میں تو آپ سے ملنا پسند کر رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ موت ہے مجھ سے ملاقات کا سبب ہے، یہ موت آئے گی تو مجھ سے ملاقات ہوگی۔ جب یہ جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے نا، کہنے لگے اسرائیل دیر نہ گو، دیر نہ گو، ابھی میری روح قبض کرو، میں تو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ موت اللہ کے حبیب سے ملاقات کا سبب ہے، موت تحفہ ہے۔ جب بندہ اچھے اعمال کر کے جاتا ہے، زندگی اچھی گزار کے جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ کر کے جاتا ہے، تو یہ زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے وہ بندے کے لیے جنت بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے، موت تحفہ بن جاتی ہے۔ اور موت عذاب اس بندے کے لیے ہے جس نے دنیا پہ آ کر اپنے مقصد کو بھلا دیا، جس نے اپنے مقصد سے منہ موڑ لیا کہ